میری بیوی 15 دن بعد میکے جاتی تو بہت اداس ہو جاتی، مگر اپنے ساتھ میری قمیض بھی لے جاتی تاکہ میری یاد نہ ستائے۔ میں بہت خوش ہوتا کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور جب پورے 4 دن بعد واپس آتی تو میرے لیے لازمی کچھ لاتی۔ اس بار بیوی میکے گئی تو میں نے اسی رات اسے سرپرائز دینے کا سوچا اور فوراً میکے چلا گیا، مگر جو ہی اندر قدم رکھا تو بیوی پر نظر پڑتے ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو میرا نام عمیر ہے۔ اگرچہ ہمارا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تناؤ اور بیزاری ہمارے گھر میں آب و ہوا کی طرح پھیلی رہتی ہے، جس کی وجہ ہے میری سوتیلی ماں۔ جب میں 9 سال کا تھا تب ایک دن اسکول سے واپس آیا تو میرے باپ نے سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایک کاغذ کے خط کو وہ بار بار پڑھ کر پورے خاندان کو سنا رہے تھے، ساتھ میں ماں کو گالیاں بھی دے رہے تھے۔ میرے دل میں بھی ماں کو لے کر شکوے شکایات بھر گئیں۔ کیسے ماں مجھے اور بھائی کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ کچھ دنوں بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں نے نئی ماں کو پورے دل سے اپنایا تھا، مگر انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنے بیٹے کی طرح نہ سمجھا۔ میرا بڑا بھائی بھی ان کا گرویدہ تھا، اور غیر معمولی طور پر وہ میرے بڑے بھائی کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ اس بات کا علم مجھے بہت بعد میں جا کر ہوا کہ میرے بڑے بھائی کے رعب میں سب آ جاتے تھے۔ ان کی گھر میں ہر بات مانی جاتی تھی۔ سوتیلی ماں نے شاید بہت سوچ سمجھ کر ان کو اپنی طرف کیا تھا۔ بڑا بھائی ہر وقت ان کے ہی گن گاتا رہتا تھا۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں کے کہنے پر ہی ان کی پسند سے شادی بھی کی تھی۔ مجھے لگا شاید بھابھی مجھے سمجھے گی، مگر میں غلط تھا۔ وہ ایک نمبر کی بدتمیز عورت تھی۔ بھائی کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی تھا، حالانکہ وہ ان کے شوہر تھے۔ وجہ شاید یہی تھی کہ بھابھی ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جہیز میں ان کے باپ نے ایک بنگلہ بھی ان کے نام کیا تھا۔ ان کا رویہ گھر میں شاید اسی لیے برا تھا کہ بھائی کبھی نہ کبھی تو مجبور ہو کر ان کے ساتھ بنگلے میں رہنے چلے جائیں گے، مگر میری سوتیلی ماں کے ہوتے ہوئے یہ کام تھوڑا مشکل تھا۔ لیکن بھابھی بھی اپنے کام کی پکی تھی۔ آخر کار انہوں نے بھائی کو کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ جانے کے لیے آمادہ کر ہی لیا، اور بھائی گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میری سوتیلی ماں تو تل ملا کر ہی رہ گئی۔ اب ان کی ساری توجہ مجھ پر تھی۔ چند دنوں میں ہی انہوں نے میرے لیے بھی ایک رشتہ ڈھونڈ نکالا، اور میں جو بھائی کی حالت پہلے ہی دیکھ چکا تھا، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ شادی میرا بھی وہی زن مریدوں والا حال کرے گی جو بھائی کا ہوا۔ وہ میرے لیے 2 رشتے لے کر آئیں، اور میں نے دونوں سے انکار کر دیا۔ پھر تیسرے رشتے پر میرا باپ خود میرے پاس آیا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا، تم اس لڑکی سے لازمی طور پر شادی کر لو، ورنہ میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانوں گا۔ میرے والد صاحب کے علاوہ اس دنیا میں کوئی دوسرا سہارا نہ تھا۔ اگر وہ بھی مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں صرف در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ہی رہ جاؤں گا۔ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً یہی مجھے شادی کرنی پڑی۔ لیکن شاید میری قسمت اچھی تھی، جو ان کا لایا گیا یہ رشتہ میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا رشتہ بن گیا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس کے آنے کے بعد میری زندگی سنور گئی ہو۔ ہر 15 دن کے بعد میکے جاتی تو بہت اداس ہو جاتی، اپنے ساتھ میری قمیض بھی لے جاتی تاکہ میری یاد نہ ستائے۔ میں بہت خوش ہوتا کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور جب پورے 4 دن کے بعد واپس آتی تو میرے لیے ایک تحفہ لاتی۔ میرے دوست حیران ہوتے کہ میری بیوی میری خاطر تحفہ لاتی ہے۔ وہ اپنی بیویوں کے لیے تحفے لے کر جاتے ہیں، مگر بدلے میں کبھی کوئی تحفہ نہیں ملتا بیچاروں کو۔ میں یہ سب سن کر خود کو اور بھی خوش قسمت سمجھنے لگتا۔ اس بار میری بیوی میکے گئی تو میں نے بھی اسی رات اسے سرپرائز دینے کا سوچا اور فوراً اپنے سسرال چلا گیا، مگر جو ہی اندر قدم رکھا تو بیوی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں تو حیرت سے پھیل گئیں۔ میری بیوی کے ساتھ بیٹھی ایک بوڑھی عورت اپنے سلوٹ زدہ ہاتھوں میں میری قمیض تھامے منہ کے پاس لے جا کر شاید سونگھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر شاید کوئی بیماری لگی ہوئی تھی۔ چہرے کے ایک طرف میری نظر پڑی تو وہاں بھی عجیب سے زخم تھے۔ مجھے یہ نظارہ دیکھ کر دھچکا لگا، کیونکہ میری بیوی تو میری قمیض اس لیے لے جاتی تھی کہ اسے میری یاد آتی تھی۔ پھر یہ عورت کے ہاتھ میں میری قمیض کیوں دے رکھی تھی؟ پھر میری بیوی نے مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا تو تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوڑھی عورت بھی تیر کی طرح تیزی سے اٹھی، میری قمیض بیڈ پر پھینکی اور وہاں سے چلی گئی۔ حیران پریشان اپنی بیوی سے سوال پوچھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کون تھی یہ عورت؟ مگر میری بیوی نے اس عورت کو محلے کی بوڑھی ماں بتا کر بات کو صاف ٹال دیا۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے اس عورت کا پورا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پہلے بھی اس عورت کو جانتا ہوں۔ لیکن اس دن بجائے 3 دن مائکے رہنے کے میری بیوی ایک دن میں ہی واپس لوٹ آئی، اور کوئی تحفہ بھی نہ خریدا۔
مجھے اس بات نے بھی حیران کیا۔ دوسرے ہی دن رشتے والی خالہ ہمارے گھر میں آئیں۔ میری آفس سے چھٹی تھی، میں کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب واپس آیا تو گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے میری بیوی کو کئی تھپڑ مارے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ فرش پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ عمیر، اس عورت کو ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکالو۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہ لڑکی ہی نہیں جس سے میں نے تمہاری شادی کروانے کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ تو کوئی کنگال ہے، جہیز میں بھی نقلی زیورات لائی ہے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی باتوں پر میں حیران ہوا۔ اگر یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس سے میری شادی ہونے والی تھی، پھر یہ لڑکی کون تھی؟ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس وقت صرف رو رہی تھی۔ اسی وقت رشتہ کروانے والی خالہ ڈرائنگ روم سے نکل کر آئی۔ ارے اسے کیوں کچھ بولتی ہو؟ سارا قصور تو تمہارے شوہر کا ہے، اسی نے یہ شادی کروائی۔ ایک اور دھماکہ میرے سر پر ہوا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گی، پہلے میں اس منحوس کو تو گھر سے باہر نکال دوں۔ انہوں نے میری بیوی کو کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو میں جھٹ سے درمیان میں آ گیا۔ ماں، آپ رک جائیں، جب تک بابا آ کر ساری بات کلیئر نہیں کر دیتے آپ تب تک میری بیوی کو یوں بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ میری حمایت پر میری بیوی کھل اٹھی اور سوتیلی ماں ایک بار پھر تلملا کر رہ گئی۔ رات کو میرا باپ آیا تو کھانا کھاتے ہی میری سوتیلی ماں ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی، ان سے وجہ پوچھی۔ میرے پاپا نے انہیں جواب دینے کے بجائے میری طرف دیکھا اور کہا، عمیر، کبھی بھی اپنی بیوی کو مت چھوڑنا، وہ تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ خیر، یہ بات تو میں پہلے ہی جان گیا تھا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ میں نے عمیر کے لیے ایک امیر اور اچھی لڑکی منتخب کی تھی اور آپ نے اس بیکارن لڑکی سے اس کی شادی کروا دی۔ میری سوتیلی ماں چیخ اٹھی۔ اس بار میرے باپ نے میری ماں کو جواب دیا، میں جانتا ہوں تم نے اس کے لیے ایک امیر کبیر لڑکی کا انتخاب کیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بڑے بیٹے کی طرح میرا دوسرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ اسی لیے تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروا دی۔ یہ سن کر مجھے کچھ سکون آیا۔ میرے باپ نے مجھے تو اپنے کمرے میں جانے کو بول دیا، لیکن ان دونوں کے درمیان کافی دیر تک جھگڑا چلتا رہا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے ایک بار پھر اپنی بیوی سے قمیض لے جانے کی اصل وجہ دریافت کی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے وہی وجہ بیان کی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی قمیض لے جانے کی اصل وجہ کچھ اور ہے اور اس عورت کو لے کر بھی میں کشمکش کا شکار تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اس عورت کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی میری بیوی سو گئی، میں نے اس کے سامان میں کوئی ایسی چیز کھوجنے کی کوشش کی جس سے مجھے اس عورت کے بارے میں پتہ چل سکے، لیکن مجھے اس کے سامان میں ایسا کچھ نہیں ملا۔ بلکہ الماری میں رکھے اپنے پیسوں کو دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ پیسے میں نے اپنی جاب میں اوور ٹائم کر کے کمائے تھے اور سوچا تھا ان پیسوں سے اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کھڑا کروں گا، لیکن ان پیسوں کو ہاتھ میں لیتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے ان میں سے پیسے غائب ہیں، اور واقعی پیسوں کی گنتی کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے کافی پیسے غائب تھے۔ مجھے اپنی محنت سے پائی جوڑی پیسوں کے یوں غائب ہو جانے پر صدمہ لگ گیا۔ وہ پیسے کہاں گئے؟ میری سوتیلی ماں کو ان پیسوں کی بھنک ہی نہیں تھی۔ میرے باپ کی فطرت میں چوری نہیں تھی۔ انہیں کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مانگ لیتے۔ بھائی بھابھی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، لہٰذا اس وقت شک کے دائرے میں صرف میری بیوی تھی۔ تو کیا میری سوتیلی ماں کی باتیں سچ تھیں؟ غریب گھرانے سے ہونے کے باعث اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے وہ مجھ سے پیسے مانگنے کے بجائے چوری کرنے لگی ہے۔ مجھے حد درجہ افسوس ہوا۔ کچھ سوچ کر میں اپنے کمرے سے نکل کر بیٹھک میں آ گیا، لیکن وہاں بھی اندر سے آتی آوازوں پر میرے قدم رک گئے۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ سے بول رہی تھی، اگر آپ نے عمیر کی بیوی کو گھر سے نہ نکالا تو میں آپ کا راز کھول دوں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں دوبارہ حیران رہ گیا۔ ایک دن میں اتنے دھچکے لگے تھے کہ اب میرا خاموشی اختیار کرنا مجھے بے وقوفی لگا۔ اس لیے ان دونوں کی باتوں کے درمیان آج پہلی بار میں بنا دروازے پر دستک دیے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاپا نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بولا، لیکن میں صبح سے نئی باتیں سن کر تھک گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ ابھی کس راز سے پردہ اٹھانے کی بات کر رہی تھیں؟ مجھے وہ راز بتائیے۔ عمیر، تم اپنے کمرے میں جاؤ،
اب تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دیں گے۔ میرے باپ نے دوبارہ مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بولا، لیکن میں نے بھی کسی کی بات پر کان نہیں دھرے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا اور بولا، اگر آپ نے مجھے وہ راز نہ بتایا تو میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری اس بات نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں یہ تو میں صبح ہی سمجھ گیا تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ میں اپنی بیوی کو گھر سے نکال کر طلاق دے دوں۔ اس کے بعد وہ میری شادی کسی امیر کبیر لڑکی سے کروا دیں گی اور پھر جہیز کے نام پر کافی کچھ ملے گا، جس طرح بڑی بھابھی کے جہیز میں انہیں کافی کچھ ملا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن تم بھی وعدہ کرو گے کہ تم رات سننے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے۔ وہ جو وعدہ مجھ سے لینا چاہ رہی تھی، اس نے مجھے کشمکش میں ڈال دیا۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایسا کبھی مت کرنا بیٹا۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، سب سے بڑا غلط فیصلہ ہوگا۔ ساری زندگی پچھتاؤ گے جس طرح میں پچھتا رہا ہوں۔ وہ مجھے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میری سوتیلی ماں نے آگے بڑھ کر میرا رخ اپنی طرف موڑا۔ تو تمہارا یہ باپ انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ تمہاری ماں خود سے گھر چھوڑ کر باہر نہیں گئی تھی، بلکہ تمہارے باپ نے خود انہیں دھکے مار مار کر اس گھر سے نکالا تھا، اور پھر سارے محلے کے سامنے یہ ڈرامہ رچایا کہ تمہاری ماں چھوڑ کر چلی گئی۔ میری سوتیلی ماں نے جو انکشاف مجھ پر کیا، اس نے میرے زمین آسمان ہلا کر رکھ دیے۔ میں تو آج تک اپنی ماں کو قصوروار سمجھتا آیا تھا، لیکن آج ان کی وجہ سے میری آنکھوں پر بندھی غلط فہمی کی پٹی ہٹ چکی تھی۔ میں نے غمزدہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جنہوں نے آج تک ہم بھائیوں سے یہ سچ چھپائے رکھا۔ میرے باپ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر التجائی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے کبھی غلط نہ سمجھنا میرے بیٹے، اس نے خود علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اس کے اس فیصلے میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے تم دونوں بھائیوں کی قسم دے کر مجبور کیا۔ میں ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ آخر ایسی کیا مجبوری تھی ابو، جس نے میری ماں کو اپنے بچوں اور شوہر سے علیحدگی پر مجبور کر دیا؟ آخر انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نہیں جانتا بیٹا، میں نے خود بھی اسے کئی بار اس فیصلے کی وجہ پوچھنا چاہی، لیکن اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں ان سے اور تم دونوں بھائیوں سے پیار کرتا ہوں تو اسے چھوڑ دوں، اور یہی وہ راز ہے جس کو مدعا بنا کر تمہاری سوتیلی ماں اور تمہاری بیوی کے درمیان علیحدگی کروانا چاہتی ہے۔ لیکن بیٹا، تم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی۔ تمہاری یہ سوتیلی ماں صرف پیسوں کی بھوکی ہے، اسے ہر طرف پیسہ ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا جانے والی نظروں سے میری سوتیلی ماں کی طرف دیکھا، جو منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑ رہی تھی۔ ابا، اب امی کہاں ہیں؟ میرے دل میں شدید خواہش آ گئی کہ میں جا کر اپنی ماں سے ملوں، لیکن یہاں بھی مجھے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے باپ نے افسوس سے سر ہلایا۔ مطلب صاف تھا، انہیں بھی نہیں معلوم کہ میری ماں اس وقت کہاں ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ 15 دن پورے ہوئے اور میری بیوی دوبارہ اپنے مائکے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے میری قمیض بیگ میں رکھی، لیکن اس بار میں نے خود اس کا پیچھا کیا۔ آخر میری قمیض لے کے وہ جاتی کہاں ہے؟ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میری قمیض کسی یاد میں لے کر نہیں جاتی۔ گاڑی اس کے میکے کے گھر سے 3 گھر آگے جا کر ایک کچے مکان کے سامنے رکی۔ میری بیوی گاڑی سے نکلی اور اس گھر میں داخل ہو گئی۔ پہلے میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو میری بیوی نے اسی عورت کے ہاتھوں میں میری قمیض دے دی۔ مجھے یہ کسی جادو ٹونے کا چکر لگا۔ میری بیوی نے چند نوٹ نکال کر بھی اس عورت کی طرف بڑھائے۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میری محنت کی کمائی میری بیوی میری آنکھوں کے سامنے لٹائے گی اور میں خاموش تماشائی بن کر دیکھوں گا؟ یہ تو ممکن نہیں تھا۔ میں کھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئیں۔ ایک بار پھر شاید اس عورت کا بھاگنے کا ارادہ تھا۔ میں نے آواز دے کر انہیں بھاگنے سے روکا۔ آگے بڑھ کر میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی، میری سگی ماں۔ میں حیران کھڑا تھا۔ امی، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر آ گئیں؟ مجھے میرے باپ کی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ میری ماں رو پڑی۔ بیٹا، مجھے ایک بہت خطرناک بیماری ہو گئی تھی جو ہاتھ لگانے سے بھی پھیلتی تھی۔ میں طلاق کا دبا خود پر نہیں لگوانا چاہتی تھی، لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ بس میری وجہ سے تم سب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے میں تم سب کو چھوڑ کر اپنی دوست کے پاس آ گئی۔ میری دوست ڈاکٹر ہے، لیکن میرا مرض لا علاج تھا بیٹا، اس لیے یہ مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ سب بتا کر امی رو پڑی۔ میری بیوی بھی میرے مقابل کھڑی تھی۔ آپ شاید میرا پیچھا کرتے ہوئے اس لیے آئے ہیں کہ میں آپ کی قمیض اپنے ساتھ کیوں لاتی ہوں؟ میں آپ کی قمیض آپ کی ماں کے لیے لاتی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی قمیض سے انہیں آپ کی خوشبو آتی ہے اور آپ کے لیے تحفہ بھی یہی بیچتی تھی۔
لیکن میں جو آپ کے پیسے چرا کر لاتی تھی وہ ان کے علاج کے لیے ہوتے تھے۔ میری بیوی نے ساری سچائی کھول دی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اس بار اپنی ماں کو بھی گھر لے آیا۔ ماں نے بہت منع کیا مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہیں جتنا جینا ہے اب ہمارے ساتھ جئیں۔ جب ان کے بیٹے اور شوہر موجود ہیں تو انہیں غیروں کے در کا محتاج رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس وقت شاید انہیں یہی صحیح لگا اور آج میں انہیں دوبارہ اپنے گھر لے آیا ہوں کیونکہ مجھے یہی صحیح لگا ہے۔